ایک ایسی قوم جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور ایک ایسی قوم جس نے ایک نبی کے پیغام کو جھٹلایا، لیکن پھر بھی اللہ نے اس قوم کو معاف کر دیا، اور ایک ایسا نبی جس سے سمندر کی بے رحم لہروں میں پھینک دیا گیا، ایک دیو ہیکل مخلوق جس نے اسے نگل لیا، جہاں نہ ہی روشنی اور نہ ہی ہوا۔ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جس نے ایک نبی کو اس آزمائش تک پہنچا دیا، اور اس نبی نے گہرے اندھیرے میں ایسی کون سی دعا مانگی جس نے تقدیر کا رخ بدل دیا؟ یہ واقعہ ہے یونس علیہ السلام کا۔ ہزاروں سال پہلے آج کے موجودہ شہر عراق کے موصل، جسے اس دور میں نینوا کے نام سے جانا جاتا تھا، 1,00,000 سے زائد لوگوں کی بستی تھی، جہاں ایک ایسی قوم آباد تھی جو طاقت کے نشے میں اندھی ہو چکی تھی۔ اس مہینے 200 سونے کے سکوں کا منافع ہوا ہے۔ بہت اچھا کام کیا ہے، لگتا ہے خدا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کہتے تھے، اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوتا تو ہمیں یہ دولت نہ ملتی۔ جہاں کے لوگوں کے دل ایمان سے خالی ہو چکے تھے، انہیں لگتا ہماری دولت اور طاقت دیکھ لو، کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ نینوا کے لوگ مٹی کے بتوں کو پوجتے، انہیں خوش رکھو، سب ٹھیک رہے گا۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مدد مانگتے اور کہتے، وہ بزرگ اللہ کے بہت قریب تھے، ہم ان سے دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیں۔ لوگوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے اس شہر میں اللہ نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ صرف اللہ کی بندگی کرو، اسی سے ڈرو اور اسی سے امید رکھو۔ لیکن لوگ کہتے تھے، ڈریں پر کیوں؟ حضرت یونس علیہ السلام دن رات انہیں ایک اللہ کی طرف بلاتے، انہیں سمجھاتے کہ ان پتھروں کو چھوڑ دو، یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ اس پر نینوا کے لوگ کہتے، اے یونس، ہمیں ہرگز برداشت نہیں کہ تم ہمارے بزرگوں کا اس طرح مذاق اڑاؤ۔ تم جن بزرگوں کے بت بنا کر عبادت کرتے ہو، قیامت کے دن یہ بھی اللہ کو حساب دے رہے ہوں گے۔ یونس علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن لوگ ہنس دیتے تھے۔ سالوں گزر گئے، جب تبلیغ کے بعد بھی کوئی ایمان نہیں لایا، تب یونس علیہ السلام کا دل دکھ سے بھر گیا۔ یونس علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تب یونس نے اپنی قوم سے فرمایا، فلاں دن تم پر عذاب نازل ہوگا۔ یہ بات کہہ کر یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں بستی سے باہر نکل گئے۔ یہاں بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کسی نبی یا پیغمبر کو کسی قوم کے پاس بھیجتا ہے تو وہ نبی یا پیغمبر اس وقت تک وہ علاقہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے۔ کچھ دن گزرے، نینوا کے آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آسمان کو کیا ہو گیا؟ فضا میں بھی ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہوئی۔ آسمان کو دیکھ کر لوگ پکار اٹھے، یہ وہی عذاب ہے جس کا یونس ہمیشہ کہتے تھے۔ یونس سچے تھے۔ لوگ گھروں سے نکل کر کھلے میدان اور جنگلوں کی طرف بھاگے۔ جب عذاب حد سے بڑھنے لگا، تب قوم کے سرداروں نے چیخ کر کہا، توبہ کرو، شاید اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لوگوں نے کہا، معاف کر دے یا اللہ، ہم ایمان لائے۔ قرآن کے مطابق جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے ان پر رحم کیا اور انہیں بخش دیا۔ آسمان صاف ہو گیا اور وہ سب عذاب سے بچ گئے۔ دوسری طرف یونس علیہ السلام اس بات سے بے خبر کہ ان کی قوم ایمان لے آئی۔ انہیں لگا کہ شاید بستی تباہ ہو چکی ہوگی۔ یونس علیہ السلام چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے، جہاں ان کا امتحان ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ یونس علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے۔ آئیے بزرگ، ہمارے پاس جگہ ہے، آپ سوار ہو جائیں۔ کشتی روانہ ہوئی۔ کچھ لمحے تو سفر پر سکون رہا، لیکن اچانک کشتی کے لوگ گھبرا گئے۔ بوجھ کم کرو،
कश्ती डूबने वाली है। हम में से किसी एक को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी ताकि बाकी लोगों की जान बच सके। फैसला हुआ कि कुरा डाली जाए। कुरा डालो, जिसका नाम निकलेगा उसे समंदर में फेंक दो। पहली दफा कुरा डाली गई, नाम निकला। यूनस, दूसरी बार फिर कुरा डाली गई, फिर नाम निकला। यूनस। इसी तरह फिर तीसरी बार भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोग परेशान हुए कि ये तो अल्लाह का नेक बंदा है, हम इसे कैसे समंदर में जाने दें। यूनुस अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, ये अल्लाह का फैसला है। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को समंदर की बेरहम लहरों के हवाले कर दिया। जहाँ एक मखलूक यूनुस अलैहिस्सलाम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अल्लाह के हुक्म से उसने यूनुस अलैहिस्सलाम को बिना कोई नुकसान पहुंचाए निगल लिया। ये वो मकाम था जहां उनका सब्र और यकीन अपनी इंतहा पर था। मछली के पेट में भी यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को सजदा किया। ऐ मेरे रब, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। यूनुस अलैहिस्सलाम कई दिनों तक मछली के पेट में रहे, जिस दौरान वो अल्लाह की इबादत करते रहे। बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। फिर अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि इन्हें साहिल पर छोड़ दो। अल्लाह के हुक्म से मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर उगल दिया। मछली के पेट में गर्मी और तेजाबियत ने यूनुस अलैहिस्सलाम के जिस्म को नर्म और नाजुक कर दिया। जिस्म इतना नर्म कि सूरज की तपिश बर्दाश्त करना भी नामुमकिन। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने उनके लिए एक दरख्त उगाया ताकि वो यूनुस अलैहिस्सलाम को छांव और ठंडक दे। एक पहाड़ी बकरी उन्हें दूध पिलाती। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म मजबूत हुआ, ताकत बहाल हुई। जब यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतयाब हुए तब अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी कौम के पास जाओ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम निनवा वापस चले गए। जब वो करीब हुए तो देखकर हैरान हो गए। ये कैसे मुमकिन है? ये शहर अभी तक कायम है? जब लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम को देखा तो भाग के यूनुस अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हमने अजाब अपनी आंखों से देखा। हम डर गए और सच्चे दिल से ईमान ले आए। पहले हम धोखा देते थे, अब अल्लाह का खौफ है। वो शहर जो कभी उनकी बातों का मजाक उड़ाता था, आज वही शहर उनके कदमों में गिरा हुआ था। कुरान पाक इस वाक़े को अजीम तौर पर बयान करता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने इन्हें 1 लाख या उससे ज़ायद लोगों की तरफ भेजा, बस वो ईमान ले आए और हमने उन्हें एक वक्त मुकर्रर तक जिंदगी का फैसला दिया।